الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم صدق الله العظيم. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا تداینتم، جب تم آپس میں ادھار لو، بدین ادھار، اذا تداینتم بدین، جب تم آپس میں ادھار کا معاملہ کرو، الی اجل مسمى، متعینہ مدت تک کے لیے، الی تک، اجل مدت، مسمى مقررہ، فاکتبوہ، تو تم اسے لکھ لیا کرو. یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ، اے ایمان والو، جب تم آپس میں ادھار کا معاملہ کرو کسی وقت مقررہ تک تو اسے لکھ لیا کرو. وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، وَلْيَكْتُبْ، اور چاہیے کہ لکھے، بَيْنَكُمْ تمہارے درمیان، کاتب لکھنے والا، بالعدل انصاف، انصاف کے ساتھ. وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، اور چاہیے کہ لکھنے والا انصاف سے تمہارے درمیان لکھ دیا کرے. وَلَا يَأْبَى، اور انکار نہ کرے، کاتب لکھنے والا، ان یکتب، کہ وہ لکھے، کما علمہ اللہ، جیسا کہ سکھلایا ہے اسے اللہ تعالی نے، فلیکتب، بس چاہیے کہ وہ لکھ دے. ولا یأبى کاتب ان یکتب کما علمہ اللہ فلیکتب، اور لکھنے والا انکار نہ کرے لکھنے سے، جیسا اللہ تعالی نے اسے سکھایا ہے تو اسے چاہیے کہ لکھ دے. وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ، وَلْيُمْلِلْ، اور املا کروائے،
اور لکھوائے الذی وہ شخص علیہ جس پر الحق قرض ہے یا جس پر حق ہے، ولیتق اللہ اور چاہیے کہ ڈرے اللہ سے، ربہ جو اس کا پروردگار ہے، ولا یبخس اور کم نہ کرے، منہ اس میں سے، شیئن کچھ بھی، وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا، اور وہ شخص جس پر قرض ہے بتاتا جائے اور اللہ سے ڈرے جو اس کا رب ہے، اور اس میں سے کچھ کم نہ کرے۔ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا، فَإِنْ كَانَ پھر اگر ہو الَّذِي وہ آدمی علیہ جس پر الحق قرض ہے، سفیہًا کم عقل، او ضعیفاً یا کمزور، او لا یستطیع یا وہ طاقت نہ رکھتا ہو، ان یمل کہ وہ لکھوائے ہوا اسے، فلیملل تو لکھوائے ولیہ اس کا ولی، بالعدل انصاف کے ساتھ۔ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّهُ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ، پھر اگر وہ شخص جس پر کہ قرض ہے کم عقل یا ضعیف ہے یا وہ خود بتانے کی طاقت نہیں رکھتا، تو اس کا سرپرست انصاف سے بتا دے، انصاف سے لکھوا لے۔ وَاسْتَشْهِدُوا شہیدین اور تم گواہ بناؤ، شہیدین دو گواہ، من رجالکم اپنے مردوں میں سے، وَاسْتَشْهِدُوا شہیدین من رجالکم اور اپنے مردوں میں سے دو گواہ بنا لو۔ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَإِن لَّمْ پھر اگر لم یکونا نہ ہوں رجلین دو آدمی، فرجل وامرأتان تو ایک، فرجل تو ایک آدمی، وامرأتان اور دو عورتیں، ممن ایسی جن سے، ترضون تم راضی ہو، من الشہداء گواہوں میں سے، ان تضل کہ بھول جائے، احداہما ان دونوں میں سے کوئی ایک، فتذکر تو یاد دلا دے، احداہما ان دونوں میں سے ایک، الاخری دوسری کو۔ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى پھر اگر دو مرد نہ ہوں تو ایک مرد اور دو عورتیں جن کو تم گواہی میں پسند کرتے ہو، تاکہ ان میں سے اگر ایک بھول جائے تو دوسری اسے یاد دلا دے۔ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا يَأْبَ اور انکار نہ کریں، الشُّهَدَاءُ گواہ، إِذَا مَا دُعُوا جب وہ بلائے جائیں، وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا اور انکار نہ کریں گواہ جب وہ بلائے جائیں، وَلَا تَسْأَمُوا اور سستی نہ کرو، ان تکتبوہ کہ تم اسے لکھ لو، وَلَا تَسْأَمُوا ان تکتبوہ اور اس کے لکھنے سے کاہلی نہ کرو، صغیراً وہ معاملہ چھوٹا ہو، او کبیراً یا بڑا ہو، الی اجلہ اس کی مدت تک، وَلَا تَسْأَمُوا ان تکتبوہ صغیراً او کبیراً الی اجلہ اور اس کے لکھنے سے کاہلی نہ کرو، خواہ معاملہ چھوٹا ہو یا بڑا، اس کی مدت تک۔ ذالکم اقسط عند اللہ ذالکم یہ بات اقسط زیادہ انصاف والی ہے، عند اللہ اللہ کے نزدیک، واقوم اور زیادہ سیدھا رکھنے والی ہے، زیادہ درست رکھنے والی ہے، للشہادتی گواہی کو، وادنا اور زیادہ قریب ہے، اللہ ترتابو اس بات کے کہ تم شک میں نہ پڑو، الا ان تکونا مگر یہ کہ ہو، تجارتن حاضرتن
نقد کا معاملہ، تدیرونہا جس کو تم گھماتے ہو، بینکم آپس میں، تدیرونہا بینکم جسے تم آپس میں کرتے ہو، فلیس علیکم تو نہیں ہے تم پر، جناح کوئی حرج کوئی گناہ، اللہ تکتبوہا کہ تم اسے نہ لکھو، ذالکم اقسط عند اللہ واقوم للشہادۃ وادنی الا ترتابوا الا ان تکون تجارۃ حاضرۃ تدیرونہا بینکم فلیس علیکم جناح الا تکتبوہا۔ یہ اللہ کے نزدیک پورے انصاف کی بات ہے اور گواہی کو بہت درست رکھنے کا بہتر ذریعہ ہے، اور اس بات کے زیادہ قریب ہے کہ تم شک میں نہ پڑو، یعنی لکھ لینا، اس کے یہ فوائد ہیں۔ الا ان تکون تجارتا حاضرتا مگر یہ کہ وہ سودا ہاتھوں ہاتھ ہو، آپس میں اسے دیتے لیتے رہو، تو تم پر کچھ گناہ نہیں اگر اسے نہ لکھو۔ وَأَشْهِدُوا اور تم گواہ بنا لو، اذا تبایعتم جب تم خرید و فروخت کرو، وَأَشْهِدُوا اذا تبایعتم اور جب تم سودا کرو تو گواہ کر لیا کرو، وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَلَا يُضَارَّ اور تکلیف نہ دی جائے، کاتب لکھنے والے کو، ولا شہید اور نہ گواہ کو، ولا یضار کاتب ولا شہید اور نہ تکلیف دی جائے لکھنے والے کو، ولا شہید اور نہ گواہ کو۔ وَإِن تَفْعَلُوا اور اگر تم ایسا کرو گے، فَإِنَّهُ تو یقیناً یہ فسوق بکم گناہ ہوگا تمہاری طرف سے، وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ اور اگر ایسا کرو گے تو یہ تمہارے اندر گناہ کی بات ہے، وَاتَّقُوا اللَّهَ اور ڈرتے رہو اللہ سے، وَاتَّقُوا اللَّهَ اور اللہ سے ڈرتے رہو، وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ اور سکھاتا ہے تمہیں اللہ، وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ اور اللہ تعالیٰ تمہیں سکھلاتے ہیں، واللہ بکل شیء علیم اور اللہ بکل شیء ہر چیز کو علیم جانتا ہے، واللہ بکل شیء علیم اور اللہ تعالی ہر ایک چیز کو جانتے ہیں۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوہ، اے ایمان والو جب تم آپس میں ادھار کا معاملہ کرو کسی وقت مقررہ تک تو اسے لکھ لیا کرو۔ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ اور چاہیے کہ لکھنے والا انصاف سے تمہارے درمیان لکھ دیا کرے۔ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ اور لکھنے والا انکار نہ کرے لکھنے سے جیسا اللہ تعالیٰ نے اسے سکھلایا ہے، سو اسے چاہیے کہ لکھ دے۔ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا اور وہ شخص جس پر قرض ہے بتاتا جائے اور اللہ سے ڈرے جو اس کا رب ہے، اور اس میں سے کچھ کم نہ کرے۔ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ پھر اگر وہ شخص جس پر کہ قرض ہے کم عقل یا ضعیف ہے، یا وہ خود بتانے کی طاقت نہیں رکھتا، تو اس کا سرپرست انصاف سے بتا دے۔ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ اور اپنے مردوں میں سے دو گواہ بنا لو۔ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ پھر اگر دو مرد نہ ہوں تو ایک مرد اور دو عورتیں
گواہ بنا لو جن کو تم گواہی میں پسند کرتے ہو، تاکہ ان میں سے اگر ایک بھول جائے تو دوسری اسے یاد دلا دے۔ ولا یأبی الشہداء اذا ما دعوا، اور انکار نہ کریں گواہ جب وہ بلائے جائیں۔ ولا تسأموا ان تکتبوہ صغیرا او کبیرا الی اجلہ، اور اس کے لکھنے سے کاہلی نہ کرو، خواہ معاملہ چھوٹا ہو یا بڑا، اس کی مدت تک۔ ذالکم اقسط عند اللہ واقوم للشہادۃ وادنی الا ترتابوا، یہ اللہ تعالی کے نزدیک پورے انصاف کی بات ہے اور گواہی کو بہت درست رکھنے کا بہتر ذریعہ ہے، اور اس بات کے زیادہ قریب ہے کہ تم شک میں نہ پڑو۔ الا ان تکون تجارۃ حاضرۃ تدیرونها بینکم فلیس علیکم جناح الا تکتبوها، مگر یہ کہ وہ سودا ہاتھوں ہاتھ ہو، آپس میں اسے دیتے لیتے رہو، تو تم پر کچھ گناہ نہیں اگر اسے نہ لکھو۔ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ، اور جب تم سودا کرو تو گواہ کر لیا کرو۔ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ، اور نہ تکلیف دی جائے لکھنے والے کو اور نہ گواہ کو۔ وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ، اور اگر تم ایسا کرو تو یہ تمہارے اندر گناہ کی بات ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، اور اللہ تمہیں سکھلاتے ہیں۔ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ تعالی ہر ایک چیز کو جانتے ہیں۔ گزشتہ کل جو ہم نے سبق پڑھا تھا اس میں اللہ تعالی نے سود سے متعلق مختلف احکام بیان کیے تھے، اور اس سے پہلے جو ہم نے سبق پڑھا اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے سود کی حرمت اور خرید و فروخت، کاروبار، تجارت کی حلت اللہ تعالیٰ نے بیان کی تھی۔ سود کا معاملہ ہو، تجارت کا معاملہ ہو، خرید و فروخت کا، کاروبار کا معاملہ ہو، یہ سارے مالی معاملات ہیں، ان کا تعلق مالی لین دین سے ہے۔ تو آج جو ہم سبق پڑھ رہے ہیں، اس سبق میں حق تعالی شانہ مالی لین دین کرتے وقت، چاہے وہ ہم خرید و فروخت کر رہے ہیں، چاہے قرض کا معاملہ کر رہے ہیں، ان دونوں معاملات کے بارے میں اللہ تعالی ہمیں حکم دے رہے ہیں کہ جب یہ معاملات کرو تو دو کام ضرور کرو۔ پہلا کام یہ کرنا ہے کہ معاملہ کرتے وقت اس پر گواہ بنا لو، تاکہ جب تم معاملہ کرو تو تمہارے ساتھ اور افراد کے علم میں بھی یہ معاملہ ہو، اور بوقت ضرورت وہ تمہارے کام آ سکیں، تمہاری مدد کر سکیں۔ اور دوسرا حکم حق تعالی شانہ نے یہاں پر یہ دیا ہے، گواہ بنانے کے ساتھ ساتھ اس معاملے کو لکھ لو، اس معاملے کو لکھ لو، تاکہ کسی قسم کا کوئی ابہام، کوئی شبہ اور آپس میں چپقلش، یہ ساری چیزیں نہ رہیں، اور سارے جو راستے ہیں جھگڑے کے، لڑائی کے اور معاشرے میں خرابی پیدا کرنے کے، وہ سارے راستے بند ہو جائیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایک ایک چیز کے متعلق یہاں پہ حکم دیا، حتیٰ کہ جو لکھنے والا آدمی ہے جس سے آپ نے کتابت کروانی ہے، لکھوانا ہے، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ وہ کسی قسم کی گڑبڑ کا معاملہ نہ کرے، بلکہ صحیح صحیح جو اس سے لکھوایا جائے وہ لکھے۔ یہ جو آیت آج ہم نے پڑھی ہے، اگر آپ نے غور کیا ہو تو ہم نے آج صرف اور صرف قرآن پاک کی ایک آیت پڑھی ہے، آیت نمبر 282، 282، صرف یہ ایک آیت ہے جو اتنی لمبی ہے۔ اور آپ لوگوں کے علم میں یہ بات ہونی چاہیے کہ یہ آیت قرآن پاک کی سب سے بڑی، سب سے لمبی آیت ہے، ٹھیک ہے جی؟ قرآن پاک کی
سب سے بڑی آیت یہ آیت ہے جو آج ہم نے پڑھی ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 282 یا آیت نمبر 282۔ اس آیت میں حق تعالی شانہ نے سب سے پہلے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ، اے ایمان والو جب تم آپس میں ادھار کا معاملہ کرو کسی وقت مقررہ تک تو اسے لکھ لیا کرو۔ آگے فرمایا وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، اور چاہیے کہ لکھنے والا انصاف سے تمہارے درمیان لکھ دیا کرے۔ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ، اور لکھنے والا انکار نہ کرے لکھنے سے جیسا اللہ تعالی نے اسے سکھایا ہے، تو اسے چاہیے کہ لکھ دے۔ نمبر ایک، اس آیت سے ایک تو یہ معلوم ہوا کہ کسی سے قرض کا لین دین کرنا یہ اللہ کے ہاں شرعاً جائز ہے۔ اگر آپ کو ضرورت ہے تو آپ کسی سے قرض یا ادھار کے طور پر رقم لے سکتے ہیں، اس میں کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے جو دوسرا حکم دیا یہاں پر فرمایا فَاكْتُبُوهُ، اس معاملے کو لکھ لیا کرو۔ جب معاملے کو لکھا جائے گا تو ظاہر ہے وہاں پہ یہ بھی لکھا جائے گا کہ کتنا قرض لیا ہے، اور یہ بھی لکھا جائے گا کہ یہ قرض کب ادا کیا جائے گا۔ تو جب یہ دونوں چیزیں لکھی جائیں گی تو ان دونوں چیزوں کا لکھا جانا قرض لینے والے کے لیے بھی مفید بات ہے اور قرض دینے والے کے لیے بھی باعث اطمینان ہے۔ کیوں؟ بعض اوقات آپس میں اختلاف پیدا ہو جاتا ہے، رقم کی گنتی کے بارے میں کہ کتنا قرض آپ کو دیا، تو جب لکھا ہوگا تو پھر اختلاف کی گنجائش نہیں ہوگی۔ اور بعض اوقات اختلاف ہو جاتا ہے ادائیگی کا وقت کب تک ہے، تو جب یہ چیز لکھی ہوئی ہوگی تو ادائیگی کے وقت کے بارے میں بھی اختلاف نہیں ہوگا، اور جس نے قرض لیا ہے اسے بھی پتہ ہوگا کہ یہ ساری چیز ریکارڈ پر ہے تو مجھے وقت پر ادا کرنا ہے، اسے بھی یاد رہے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایک لفظ استعمال کیا ہے اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى، کہ جب تم متعینہ مقررہ مدت تک کے لیے قرض کا معاملہ کرو۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے مقررہ مدت کا لفظ استعمال کیا، تو یہاں پہ اس چیز کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ مدت متعین کرنی چاہیے، اور پھر مدت متعین کرنے کے کئی طریقے ہیں۔ تو مدت وہ معتبر ہے، وہ مقررہ مدت معتبر ہے جس میں دن یا تاریخ کی تعیین، مثال کے طور پہ کوئی کہے میں آپ کو 1 جنوری 2022 کو آپ کا قرض واپس کر دوں گا، تو 2022 کی جو پہلی تاریخ ہوگی وہ طے ہوگی۔ تو اس طرح تاریخ مقرر کرنی چاہیے۔ یہ کہنا کہ جب میں گاڑی لوں گا اللہ مجھے گاڑی دے گا تو میں تمہارے پیسے واپس کر دوں گا، یہ وقت مقررہ نہیں ہے۔ پتہ نہیں گاڑی کب آئے، کل ہی گاڑی آ جائے یا 1 سال تک نہ آئے گاڑی، یا کئی سالوں تک آپ کے پاس گاڑی نہ آئے، تو پھر آپ قرض واپس کیسے کریں گے؟ اسی طرح کہے جی میرا والد، میرا بھائی، میری بیگم یا میرا شوہر سفر پہ گیا ہوا ہے، جب وہ واپس آئے گا تو میں تمہیں قرض واپس کر دوں گا، اور جو سفر پہ گیا ہوا ہے اس کا وقت مقرر ہی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے وہ کب واپس آئے گا۔ تو ایسا طریقہ جس میں دن اور تاریخ متعین ہو جائے، اس طریقے سے تاریخ واپسی کی جو تاریخ ہے وہ مقرر کرنی چاہیے۔ مجہول تاریخ کہ جب فلاں کام ہوگا تو تمہیں
پیسے واپس کر دیے جائیں گے، ایسا اعتبار نہیں ہے شرعاً۔ باقی یہاں پر یہ جو فرمایا نا فَاكْتُبُوا، یہ امر کا صیغہ ہے، اور عام طور پر جب امر کا صیغہ استعمال کیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ کام کرنا فرض ہے یا واجب ہے۔ لیکن بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ لفظ استعمال ہوتا ہے حکم دینے کے لیے امر کا، لیکن وہاں پر امر سے مراد یہ نہیں ہوتا کہ یہ کام فرض ہے یا یہ کام واجب ہے، بلکہ وہاں پر امر سے ذکر کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس چیز کا اہتمام کرنا چاہیے، یہ بہت زیادہ تاکید والا کام ہے۔ تو یہاں پر بھی یہ جو فرمایا فَاكْتُبُوا، کہ جب تم قرض کا معاملہ کرو، لین دین کرو، تو اس وقت اس چیز کو لکھ لو۔ تو یہ لکھنا فرض یا واجب نہیں ہے بلکہ مستحب عمل ہے۔ اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے چونکہ صیغہ امر استعمال کیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مستحب بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کی تاکید بھی فرما رہے ہیں کہ تمہیں لکھ لینا تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ، کہ جو کاتب ہے اس سے جب کہا جائے کہ یہ معاملہ اس طرح لکھ دو تو اسے لکھنا چاہیے، لکھنے سے انکار نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اسے یہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے مجھے دوسرے لوگوں پر یہ فضیلت دی کہ مجھے یہ کام سکھا دیا۔ ظاہر ہے جب کسی کو کوئی ہنر آتا ہے تو وہ اللہ کے فضل سے ہی اس کو ہنر آتا ہے، اللہ ہی اسے توفیق دیتے ہیں کہ وہ اس ہنر کو سیکھے۔ تو اب اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو یہ ہنر دے دیا کہ وہ لکھ سکتا ہے، کمپوزنگ کر سکتا ہے، تو اس سے جب مطالبہ کیا جائے میری یہ مدد کرو تو اس کو چاہیے کہ وہ اس کی مدد کرے۔ اور یہ کام دو طرح ہو سکتا ہے، نمبر ایک آپ اللہ کے لیے کر دیں، دوسرے کا کام فری میں مفتے میں آپ اس کو لکھ دیں، کمپوزنگ کر دیں، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ جو کام لکھ رہے ہیں اس کی اجرت طے کر لیں، تو اس کی مزدوری لینا بھی جائز ہے کہ میں آپ کا یہ کام تو کر دوں گا، لکھ دوں گا آپ کو، لیکن آپ نے مجھے اتنے پیسے دینے، تو یہ بھی جائز ہے۔ اور اس سے پہلے اگر آپ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، جو لکھنے والا ہے اسے انصاف کے ساتھ درست بات لکھنی ہے، غلط بات نہیں لکھنی۔ تو جو لکھنے والا ہے، کمپوزنگ کرنے والا ہے، لکھنے والا ہے، اس کا یہ فرض ہے۔ اسی طرح بعض اوقات اس کو ایک اور چیز میں بھی لے لیں کہ دو آدمیوں کے درمیان کوئی واسطہ ہے، ایک شخص سے بات لے کر دوسرے شخص تک وہ بات پہنچاتا ہے، تو اس قسم کے جتنے لوگ ہیں ان سب کی ذمہ داری ہے کہ جیسے بات پیچھے سے سنی ہے ویسے ہی آگے پہنچائیں، یا جو کہا گیا ہے وہی لکھیں، اس کے علاوہ کچھ نہ لکھیں، اپنی جانب سے کوئی چیز لکھنا جائز نہیں ہے، بلکہ صرف اور صرف انہوں نے نقل کرنی ہے بات۔ آگے فرمایا وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا، کہ جو آدمی صاحب حق ہے، جس کے ذمہ قرض ہے، اسے چاہیے کہ صحیح بات لکھوائے اور پورا حق لکھوائے، حق میں کمی زیادتی نہ کرے اور غلط بات نہ لکھوائے۔ ظاہر ہے غلط بات لکھوائے گا، جیسے ہوا ویسے نہیں لکھوا رہا، تو تب بھی اختلاف پیدا ہوگا، اور آدھی بات لکھوائے گا، پوری بات نہیں لکھوائے گا، تو تب بھی اختلاف پیدا ہوگا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا، جس شخص پر قرض ہے اسے چاہیے کہ درست بات لکھوائے، وَلْيُمْلِلِ املا کروائے، اور املا کرواتے وقت وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اللہ تعالیٰ سے ڈرے جو اس کا پروردگار ہے، وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا، اور اس میں سے کچھ کم نہ کرے، پوری بات لکھوائے۔ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّهُ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ،
پھر اگر وہ شخص کے جس پر قرض ہے وہ بے وقوف ہے، کم عقل ہے، پاگل ہے، او ضعیفن یا ضعیف ہے، او لا یستطیع یا کسی بھی وجہ سے وہ خود بتانے کی طاقت نہیں رکھتا، تو فل یملل ولیہ بالعدل، اس کا جو ولی ہے وہ انصاف کے ساتھ ساری بات لکھوائے، سارا معاملہ ریکارڈ پر لے کر آئے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو معاملہ کرنے والا ہے، قرض لینے والا ہے، وہ کم سمجھ ہے، اس میں عقل کی کمی ہے، یا کسی اور وجہ سے ضعیف ہے، جیسے چھوٹا بچہ ہے یا بہت زیادہ بوڑھا ہے، تو یہ صحیح طرح لکھنے والے کو، کمپوزنگ کرنے والے کو ساری بات نہیں سمجھا سکتے، تو یا اس کو آپ کی زبان نہیں آتی، دوسرے ملک کا رہنے والا ہے، ٹھیک ہے، کوئی بھی وجہ ہے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پھر ایسی صورت میں اس کا جو سرپرست ہے، اس کا جو سرپرست ہے، اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ صحیح صحیح سارا معاملہ لکھوائے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لکھوانے کے ساتھ ساتھ گواہ بنانا بھی ضروری ہے۔ فرمایا وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ، جیسے تم نے لکھوایا اسی طرح اپنے مردوں میں سے 2 آدمیوں کو گواہ بنا لو، اسی طرح اپنے مردوں میں سے 2 آدمیوں کو گواہ بنا لو۔ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ، پھر اگر 2 مرد نہ ہوں تو 1 مرد اور 2 عورتیں بطور گواہ کے چن لو جن کو تم گواہی میں پسند کرتے ہو، یعنی جن پر تمہارا اعتماد ہے کہ یہ درست گواہی دیں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے، تو ایسے لوگوں کو تم چن سکتے ہو اور انہیں اپنے معاملے میں شریک کر سکتے ہو کہ ہم یہ معاملہ کر رہے ہیں، آؤ اس میں تم گواہ بن جاؤ۔ ان تضل احداہما، 2 عورتیں کیوں ہونی چاہیے؟ اس لیے کہ ان تضل احداہما، تاکہ اگر ان میں سے ایک بھول جائے فتذکرہ، تو دوسری خاتون یاد کروا دے اس کو۔ بعض اوقات جو خواتین ہوتی ہیں ان میں حافظے کا مسئلہ ہو جاتا ہے، مردوں میں بھی یہ ہوتا ہے لیکن اس کی زیادہ جو ہے حاجت وہ خواتین میں بعض اوقات پیش آتی ہے، صحیح مفہوم سمجھا نہیں، صحیح بات سنی نہیں، یاد نہیں رہی، کوئی بھی مسئلہ ہو جاتا ہے، تو اس لیے فرمایا کہ 2 خواتین ہونی چاہیے۔ دیکھیں شرعی طور پر گواہی کیا ہے کہ 2 مرد گواہ بنے، 2 مرد گواہ بنے، لیکن اگر کسی جگہ پہ ایسا ہے کہ 2 مرد گواہ نہیں ہیں تو پھر 1 مرد مسلمان کا ہونا ضروری ہے اور ساتھ 2 خواتین کا بطور گواہ ہونا ضروری ہے، یعنی جب خاتون گواہ بن رہی ہے تو اس وقت ٹوٹل 3 جو ہے نا افراد گواہ بنیں گے، 1 مرد اور 2 خواتین۔ ایسا کسی جگہ نہیں ہے کہ 2 خواتین گواہ بن جائیں یا 4 خواتین گواہ بن جائیں، مرد گواہ ہو ہی نہ، تو ایسی جگہ پہ گواہی شرعاً معتبر نہیں ہے۔ دیکھیں جو ہمارا ملکی قانون ہے اس میں ہو سکتا ہے ہو، لیکن جو شرعی قانون ہے اس میں صرف اور صرف عورت کی گواہی ایسے مقامات پر معتبر ہے جن چیزوں کو عورت کے علاوہ مرد جان ہی نہیں سکتے، خواتین کے مخصوص معاملات ہیں تو وہاں پہ عورت کی گواہی چلے گی، لیکن جو خواتین کے مخصوص معاملات نہیں ہیں ان میں صرف اور صرف عورت کی گواہی نہیں چلے گی، بلکہ عورت کے ساتھ ضروری ہے کہ 1 مرد ہو، 1 مرد اور 2 عورتیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے، اس میں کسی انسان کا عمل دخل نہیں ہے، آپ خود قرآن پاک پڑھ رہی ہیں، اور اس کا مقصد کیا ہے کہ 2 عورتیں گواہ بنیں 1 مرد کی جگہ پہ۔ فرمایا بعض اوقات ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک عورت کو وہ چیز بھول جائے، اسے یاد ہی نہ رہے، تو ایسی صورت میں دوسری عورت اسے یاد دلا دے۔ اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک عورت جان بوجھ کر گڑبڑ کر دے، مرد بھی گڑبڑ کرتے ہیں، اس میں کوئی بات نہیں ہے، لیکن یہ ممکن ہے کہ عورت گڑبڑ کرے تو دوسری عورت اسے یاد دلائے گی نہیں یہ معاملہ ایسے ایسے ہوا تھا۔ اگر آپ اس آیت کو دیکھیں تو یہاں پہ لکھا ہوا ہے فَإِن لَمْ يَكُن وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ،
تم دو گواہ بنا لو من رجالکم اپنے مردوں میں سے. پیچھے ہم نے شروع میں پڑھا یا ایھا الذین آمنو اے ایمان والو، اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اپنے مردوں میں سے دو گواہ بناؤ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان شخص گواہ ہونا چاہیے. مسلمان کے معاملات کا گواہ مسلمان بنے گا، لہذا مسلمان مرد گواہ بنے یا مسلمان عورت گواہ بنے. مسلمانوں کے معاملات میں کفار کی جو گواہی ہے وہ قبول نہیں ہوگی. اور فرمایا ممن ترضون من الشہداء، جن گواہوں پر تم راضی ہو ان کو گواہ ہونا چاہیے. ممن ترضون من الشہداء، ظاہر ہے انسان عام طور پر کس گواہ سے راضی ہوگا؟ جو صالح ہے، نیک آدمی ہے، عادل آدمی ہے، جس کے بارے میں اسے بھروسہ ہے کہ جو مرضی ہو جائے یہ جھوٹ نہیں بولے گا. ٹھیک ہے، تو اس لیے فرمایا کہ جو گواہ ہے وہ عادل ہونا چاہیے. اور آگے اب گواہوں کو اللہ تعالیٰ پیچھے جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ جو لکھنے والا ہے، کمپوزنگ کرنے والا ہے، وہ گڑبڑ نہ کرے. اب اللہ نے گواہوں کا حکم دیا تو اب گواہوں کو تاکید کی جا رہی ہے. وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا، گواہوں کو جب گواہی کے لیے بلایا جائے تو وہ انکار نہ کریں. ظاہر ہے ان کو گواہ اسی لیے بنایا گیا تھا کہ حاکم کے سامنے، قاضی کے سامنے، پنچایت کے سامنے یا کسی بھی جگہ پہ گواہی کی ضرورت پڑے تو وہ گواہی دے سکیں. تو جب گواہوں کو گواہی دینے کے لیے بلایا جائے تو انہیں گواہی دینی چاہیے. ہاں یہاں پہ ایک اور چیز بھی، گواہی کے لیے گواہ کو لے جایا جائے تو جو شخص چاہتا ہے کہ یہ اس کے معاملے میں گواہی دیں، اس کے ذمے ہے کہ اگر سفر کے کچھ اخراجات ہیں تو وہ سفر کے اخراجات ادا کرے. ٹھیک ہے جی، جو ضروری اخراجات ہیں وہ ادا کرے گا اگر گواہ اس سے مطالبہ کریں. اور ویسے بھی اخلاقی طور پر اسے چاہیے کہ وہ ان کے آنے جانے کا، اور اگر کھانے کی ضرورت ہے راستے میں تو کھانے کا بھی انتظام کرے. لیکن خرچہ دینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جھوٹا گواہ کھڑا کر کے تو اس کو کہا جائے جناب یہ میں آپ کی خدمت کر رہا ہوں، آپ میرے حق میں جا کے گواہی دے دیں. اور جو گواہ ہے اس کے لیے بھی یہ جائز نہیں ہے کہ کسی سے کھانا کھا کر، پیسے کھا کر اس کے حق میں جھوٹی گواہی دے دے، غلط گواہی دے دے. نہیں، یہ خرچہ صرف اور صرف وہ لے سکتا ہے جو دور سے سفر کر کے آ رہا ہے. تو ظاہر ہے وہ تو اس کے لیے آ رہا ہے نا، اس کے معاملے میں گواہی دینے کے لیے، اس کے حق میں نہیں، اس کے معاملے میں گواہی دینے کے لیے آ رہا ہے. تو اس کے ذمے اس کے اخراجات ہوں گے. اگر یہ خرچہ نہ دے تو پھر وہ گواہ جو ہے عدالت کے ذریعے بھی، جج کے ذریعے بھی اپنے خرچے کا مطالبہ کر سکتا ہے کہ میرا اتنا آنے جانے کا خرچہ ہوا تو اس سے مجھے خرچہ دے دیں. وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلٍ. اللہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہے ہیں چھوٹے سے چھوٹا معاملہ ہو اس کو بھی لکھنا چاہیے، اس میں سستی نہیں کرنا چاہیے، اور بڑا معاملہ ہو تو اس کو بھی لکھنا چاہیے. ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً. فرمایا یہ زیادہ انصاف کی بات ہے کہ تم اس معاملے کو لکھ لو، اور اسی طرح لکھنا گواہی کو درست رکھنے کا بہترین ذریعہ ہے. ظاہر ہے جب لکھا جائے گا تو وہ بھی ایک ثبوت ہوگا. اور وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا، اور یہ زیادہ قریب ہے اس چیز کے کہ تم شک میں نہ پڑو. جب آپ نے گواہ بنا لیے اور گواہ بنانے کے ساتھ معاملے کو لکھ لیا تو یہ زیادہ یقینی بات ہو جائے گی، اور نہ گواہ گڑبڑ کر سکیں گے، اور اسی طرح ان میں بھی زیادہ اختلاف پیدا نہیں ہو سکے گا. ہاں ایک صورت ہے جس کو نہ لکھا جائے تو کوئی حرج نہیں، وہ کیا ہے؟ الا ان تکون تجارۃ حاضرۃ تدیرونها بینکم فلیس علیکم جناح الا تکتبوها. مگر یہ کہ وہ سودا ہاتھوں ہاتھ ہو، آپس میں اسے دیتے لیتے رہو تو تم پر کچھ گناہ نہیں اگر اسے نہ لکھو. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو بعض اوقات نقد معاملہ کر رہے ہوتے ہیں عام طور پر نا،
ہم جیسے دکان پر گئے جی مجھے کلو چینی دے دیں، کلو دودھ دے دیں، اور ساتھ ہی آپ نے اس کو پیسے پکڑا دیے، تو کہتے ہیں اس پر جو ہے نا وہ گواہ بنانے یا لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر لکھ لو گے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن نہیں بھی لکھو گے تو شرعاً کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ یہ تو روز مرہ کا معاملہ ہے، اور چونکہ آپ ادائیگی کر رہے ہیں تو اس میں ایسی چیز نہیں ہے کہ اسے لکھا جائے۔ ہاں جو خلاف عادت معاملات ہوں یا بڑے معاملات ہوں ان کو لکھنا چاہیے۔ لیکن یہاں پہ فرمایا لیس علیکم جناح، تم پر کوئی گناہ نہیں، ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں، لیکن لکھ لیا گیا تو وہ زیادہ بہتر ہوگا۔ اور آج کل اس کا رواج بھی ہے جی، فوراً کہا جاتا ہے ہمیں بل دے دیں، تو ٹھیک ہے یہ اچھی بات ہے، لکھنا چاہیے، بل لینا چاہیے۔ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ، اس کے باوجود پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ، جب تم خرید و فروخت کرو، کوئی سودا کرو تو گواہ بنا لیا کرو۔ گواہ بنانے کے بہت سارے فائدے ہیں، تو گواہ بنانا چاہیے۔ بعض اوقات اس کی وجہ سے آپس کا اختلاف ختم ہو جاتا ہے، اور فریقین میں سے کوئی بھی خیانت نہیں کر سکتا۔ فریقین میں سے بعض اوقات کسی کا دل بے ایمان ہو جاتا ہے، تو اس کی وجہ سے کوئی بھی بے ایمانی نہیں کر سکے گا اور کسی کی نیت خراب نہیں ہو سکے گی۔ ایک اور بڑی اہم ہدایت اللہ تعالیٰ نے دی، بلا یغار کاتب ولا شہید، لکھنے والے کو اور گواہ کو تکلیف نہ دی جائے، لکھنے والے کو اور گواہ کو تکلیف نہ دی جائے۔ ہمارے ہاں یہ معاملہ چلتا ہے کہ جو گواہ بن جاتا ہے تو اس کو اپنی جان کے لالے پڑ جاتے ہیں، وہ بیچارہ چھپتا پھرتا ہے کہ مجھے آ کر کوئی مار نہ دے، میرے فیملی کو نقصان نہ پہنچا دے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہے ہیں کہ اس معاملے سے متعلق جو گواہ ہیں، جو متعلقہ افراد ہیں، انہیں تکلیف دینا جائز نہیں ہے۔ نہ تو مدعی کے لیے جائز ہے کہ وہ تکلیف دے، اور نہ ہی مدعا علیہ کے لیے، کسی کے لیے بھی ان کو تکلیف دینا، تنگ کرنا جائز نہیں ہے۔ وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ، اگر کوئی کرے گا تنگ گواہ کو، لکھنے والے کو، یا اس معاملے سے متعلقہ کسی بھی شخص کو تنگ کرے گا ناجائز طور پر، غلط طور پر، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ گناہ کی بات ہے، ناجائز ہے، جائز نہیں ہے کسی کو تکلیف دینا اس وجہ سے کہ وہ اس معاملے سے متعلقہ آدمی ہے۔ اور ان کا خاص طور پر یہاں پہ ذکر کیا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے بڑھ کر بات فرمائی، فرمایا وہ شخص ملعون ہے جو کسی مومن کو ضرر پہنچائے یا مومن کے ساتھ مکر کرے، یعنی اس کا آپ کے ساتھ کوئی معاملہ نہیں ہے لین دین کا، نہ وہ گواہ بنا ہوا ہے، نہ وہ کاتب ہے، لیکن اس کے باوجود آپ اس کو ضرر پہنچاتے ہیں، اس کے ساتھ دھوکے کا معاملہ کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایسا شخص پر لعنت ہے۔ تو یہ عام مومن کے ساتھ یہ معاملہ ہے، تو جس شخص کا کسی مقدمے کے ساتھ کوئی تعلق ہے اور آپ صرف اور صرف اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے اس کو تکلیف پہنچاتے ہیں، تو یہ اور زیادہ گناہ کی بات ہے اور برائی والی بات ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرتے رہو، وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، اور اللہ تعالیٰ تمہیں سکھاتے ہیں، وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اللہ تعالیٰ ہر ایک چیز کو جانتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا ہمیں احسان ماننا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ چیزیں سکھلائی ہیں، ہاتھ پاؤں دیے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں شعور اور عقل عطا فرمائی، تعلیم عطا فرمائی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی مد نظر رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تمام چیزوں کو جانتا ہے، ہر چیز کا علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، کوئی چھوٹا گناہ ہے، کوئی بڑا گناہ ہے، اور ہم دل میں غلط سوچ رہے ہیں، ان سب چیزوں کا اللہ تعالیٰ کو علم ہے۔ دنیا میں بعض اوقات ہم کسی کا حق مار لیتے ہیں چھپ کر، کسی کو نہیں پتا ہوتا، صرف ہمیں ہی پتا ہوتا ہے، کسی کو نقصان پہنچایا ہمیں ہی پتا ہے، کسی کو نہیں پتا کہ کس نے کس کو نقصان پہنچایا یا کس نے کسی کو تکلیف دی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں
تم جتنا مرضی چھپ چھپا کر کوئی کام کر لو، واللہ بکل شیء علیم، اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے۔ لہذا جب آخرت میں جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ وہاں تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں مواخذہ فرمائیں گے، محاسبہ فرمائیں گے۔ اس لیے ہر وقت اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا چاہیے اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا چاہیے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارا بیٹھنا قبول فرمائے اور ان ہدایات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ذہن پہ رہنے چاہیے کہ جس آدمی نے انہیں گواہ بنایا اور وہ چاہتا ہے کہ یہ اس معاملے میں گواہی دیں، اس پر لازم ہے کہ اگر ان کے آنے جانے کا کچھ خرچہ ہے تو آنے جانے کا انتظام کرے، یعنی ان کو مثال کے طور پہ اپنی گاڑی میں